ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک انتہائی شاندار اور دلچسپ واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر توجہ سے سماعت کریں گے تو بہت زیادہ انشاءاللہ العالمین فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے گرمیوں کے دنوں میں اپنے بال کٹوا دیے، یعنی گنج کرا دی، یا جسے ہم پنجابی میں ٹینڈ کرانا کہتے ہیں۔ آپ نے سر کے سارے بال کٹوا دیے، سر پہ آپ کے دانے نکلے ہوئے تھے۔ نماز جمعہ ادا کی، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے کسی ضروری کام کے سلسلے میں دوسری بستی میں جانا تھا، تو بیچ میں ایک نہر تھی یا دریا تھا جسے کراس کرنا تھا کشتی کے ذریعے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اس کشتی میں جا کے بیٹھے، تو جب کشتی چلنے لگی 4-5 آوارہ قسم کے لڑکے، جو اس علاقے کے بہت ہی آوارہ لڑکے تھے اور جن کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ انتہائی تنگ اور پریشان تھا، وہ لڑکے بھی اس کشتی میں آ کے بیٹھ گئے۔ اور جب کشتی چلی تو انہوں نے، چونکہ منہ زور تھے اور امیروں کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، انہوں نے جب دیکھا حضرت ابراہیم بن ادہم کا ٹینڈ گانجا آپ کی دیکھی، سر کے بال نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کام کیا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کو مذاق کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اب اس کشتی میں 1-2 اور افراد بھی تھے، کنارے پہ کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نوجوان اٹھا اور اس نے جا کے حضرت ابراہیم ادہم کے سر پہ تھپڑ لگا دی، جسے دیکھ کے سارے ہنسنے لگ گئے، کہے لگانے لگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا اٹھا اور اس نے بھی اٹھ کے حضرت ابراہیم بن ادہم کے سر پہ تھپڑ لگا دی، جسے دیکھ کے سارے لوگ ہنسنے لگے، کہے لگانے لگے۔ دیکھیں، جب بہت سارے لوگ کھڑے آپ کو یہ دیکھ رہے ہوں تو آپ جتنے بھی صبر و رضا والے ہوں، غصہ آ جانا ایک فطری بات ہے، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم برابر لگاتار مسکراتے رہے۔ اس اثناء میں اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس آیا اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ان نوجوانوں کو ان کی گستاخی کی سزا کے طور پہ میں کشتی کو الٹ دیتا ہوں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے دریا میں یا اس پانی میں غرق ہو کے مر جائیں گے۔ تو جب اس فرشتے کی یہ بات جناب حضرت ابراہیم بن ادہم نے سنی تو فوراً بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے یہ عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، اگر پلٹنا ہی ہے، الٹنا ہی ہے، تو پھر اس کشتی کو نہ الٹ بلکہ ان نوجوانوں کے دلوں کو الٹ دے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست جملے تھے کہ اگر الٹنا ہی ہے تو پھر کشتی کو نہ الٹ، ان نوجوانوں کے دلوں کو الٹ دے۔ تو پھر ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور آپ نے عرض کی، الہ العالمین، جس طرح یہ نوجوان اس دنیا میں بالکل بے فکری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے عمل ایسے کر دے کہ یہ قیامت والے دن بھی بے فکری کی زندگی بسر کر سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی یہ دعا بارگاہ ربوبیت میں مقبول ہوئی، اور ان نوجوانوں کو احساس ہوا کہ ہم نے بزرگ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بہرحال بابا جی چلے گئے، کچھ عرصے بعد ان کی جب ملاقات ہوئی تو بابا جی کی خدمت میں حاضر ہو کے نہ صرف انہوں نے معافی مانگی بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی، اور ہمیشہ کے لیے عبادت گزار رب کے بندے بن گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم باہر نکلے تو باہر نہ ایک جگہ بازار میں گلی میں 5-7 آدمی اکٹھے مل کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ نے ان نوجوانوں کی تو کایا ہی پلٹ دی، پورا علاقہ، پوری بستی کے لوگ ان نوجوانوں کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، پر آپ کی دعا سے وہ سارے ٹھیک ہو گئے اور علاقے کے لوگوں کی جان چھوٹ گئی۔ جملہ پتہ کیا بولا
کہتے ہیں کہ یہ اے ابراہیم تیرا رب تو تیری بڑی سنتا ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کی نا تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کیا شاندار جملہ بولا۔ آپ فرماتے ہیں بس سادہ سا فلسفہ ہے کہ جب تم اللہ کی ماننا شروع کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ تمہاری ساری ماننا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ماننی ہے۔ جب بندہ اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی بندوں کی ساری باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے۔ بس پیارے دوستو، اسی فلسفے کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں احکامات الہی کو ماننا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا کے لفظ ہمارے لبوں سے بعد میں ادا ہوں گے، اللہ پاک مقبولیت کی سند اسے پہلے عطا فرما دیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔